ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ مینپولیٹ کرے پانی کے بہاؤ کو بغیار کے ذریعے، دلہستے کے ذریعے چناب کے اوپر، اور یہاں اس سائڈ پہ جہلم کے اوپر بھی وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سلبل براج جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے خاموشی سے. یہاں پہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 لاکھ ایکڑ فیٹ کی ان کی گنجائش ہے. یہاں پہ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اس آفٹر سیزن میں یہ پانی کو روک بھی سکتے ہیں، اور پھر پانی کو فلڈ کے دنوں میں اسپیشلی جب اگست یا مونسون کا موسم ہو تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن مجھے سب سے زیادہ جو اپریہینشن ہے یا جو مجھے خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ چناب کے ساتھ جو توی ہے، توی براج سے انہوں نے آرٹیفیشل جسے کہتے ہیں کہ مصنوعی بیریئرز لگا کے وہاں وہ پانی کو انہوں نے ڈائیورٹ کیا. یہ میرے خدشہ تھا. ایک اس سے پہلے 2013 میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو میرا ایک ایک اپریہنشن بھی تھی، اور بلکہ یہ میرا انڈیا کا وزٹ بھی تھا، اور میں پورے ہماچل پردیش میں بھی گیا تھا کہ ان کا ماسٹر پلان بیسیکلی یہ تھا. ایک جگہ ہے جسپا ڈیم، جسپا، وہاں پہ ابھی ان کا ڈیم تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. وہاں سے اس چناب کے ریور کو بیاس کے ساتھ انہوں نے لگانا ہے، لنک کرنا ہے. یہ ان کا ایک انیشیٹو ہے جسے کہتے ہیں ریور لنکس انیشیٹو آف انڈیا. 180 بلین کا ہے، جب سارے دریاؤں کو آپس میں لنک کر رہا ہے. یہ پوری جو ابھی انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے ہیلڈ ان ایبینس کیا ہے، اس کا بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس لنک کو، یعنی چناب کے پانی کو دریا بیاس میں ڈالا جائے، اور پھر وہاں سے پنجاب یعنی مشرقی پنجاب، راجستھان اور ہریانہ میں پانی دیا جائے جہاں پانی کی کمی ہوگی ہے. یہ سارا جو ڈرامہ آپ کے سامنے یہ اسٹیج یہ اس لیے کیا گیا. اور دوسرا ان کا ایک اور بھی پروگرام جو یہ ہے کہ 14,000 میگا واٹ جن کا ماسٹر پلان میرے پاس اویلیبل ہے، اس 14,000 میگا واٹ انہوں نے جموں اینڈ کشمیر، ہماچل پردیش اور لداخ میں دریائے سندھ، دریائے چناب اور دریائے جیلم کے اوپر بنانے ہیں. اور ایک جو بات کہتے ہیں تو کسی یہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے، دیکھیے کس طرح ریٹلے تو اگلے سال مکمل ہو رہا ہے. پاکستان نے آبجیکشن کیے یا نہیں کیے، وہ بالکل ایک سائڈ کے اوپر کام اس کے اوپر چلتا گیا. ہمارے پاس تو اس کی منتھلی پروگرس رپورٹ ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. انٹرنیشنل فورم پہ یہ دے رہے ہیں، جہاں پہ سوچنا چاہیے ہماری منسٹری آف واٹر کو اور انڈس واٹر کمشنر کو کہ کون سے ہم نے آبجیکشن کیے، کس لیے وہ کہتے جی دیکھیں ہمیں روکتے ہیں ڈیم بنانے سے. ہم نے روکا یا نہیں روکا، ان کے ڈیم تو ویسے ہی بنتے گئے. آج تک انڈیا کا کوئی بھی ڈیم جو انہوں نے بنانا شروع کیا وہ بالکل کو نہیں رکا. اب آپ کو شاید پتہ لگے ان کا 1,000 میگا واٹ کا سوال کوٹ ڈیم ایک بڑا وہ بھی مکمل ہو رہا ہے. کب؟ تقریباً 8 یا 9 مہینے بعد. اس پہ بھی تقریباً 90% پروگرس ہو چکی ہوئی ہے. میرے خیال میں یہاں پہ تو شاید ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کب بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. یہ باتیں وہ ہے جو شاید پاکستان کے عوام کو نہیں پتا کہ جو ان کا ماسٹر پروگرام ایک ہے وہ یہ ہے پاکستان کو اکنامکلی سبیٹاج کرنا. دیکھیے کوئی جنگ شنگ وہ نہیں لڑے گی. ان کا جنگ کا پرپس بڑا کلیئرٹی میں ہے. وہ بارہا کہہ چکے کہ ہمارا کام ہے پاکستان کو اکنامکلی کولیپس کرنا. اب ذرا سوچئے کہ تقریباً ہمارا 45 سے 50% پانی انڈیا سے آتا ہے. اگر یہ پانی دریائے سندھ میں، دریائے چناب میں آدھا رہ گیا تو کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو بجلی کا جو ٹیرف ہے، جو ابھی ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے 5 روپے کم کرایا، یہ آسمان پہ چلا جائے گا. سب سے سستی بجلی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ منگلہ سے ملتی ہے، تربیلا سے، غازی بروسا سے، چشمہ سے، جناب براج سے. یہ بجلی ہماری آدھی رہ جائے گی. جب یہ آدھی رہ جائے گی، یہ کون سے والی ہے؟ یہ جو 2 روپے والی بجلی ہے. ورنہ آئی پی پی نے پاکستان کے ساتھ حال کیا وہ آپ کو پتہ ہی کیا. یہ پاکستان کی اکنامکلی کمر ٹوٹ جائے. دوسری بات جو ان کے منسٹر نے کہا ہے، منسٹری آف واٹر سورسز میں، ہم ایک ڈراپ پینے کا پانی پاکستان کو نہیں جانے دیں گے. اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ 50 سے 60 ملین ایکڑ فیٹ پانی پاکستان میں نہیں آئے گا. اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس کی قیمت خود انڈیا نے ڈٹرمن کی ہے کہ $1.5 بلین ایک ایم ایف کی ہے. یعنی 90 سے $100 بلین
पाकिस्तान को ये नुकसान एग्रीकल्चर में यानी जो पानी नहीं आएगा वो पानी वो नुकसान हो गया है, यानी बिजली भी आधी रहे, बिजली भी हमारी आसमान भी चली जाएगी, हमारा एग्रीकल्चर भी तबाह हो जाएगा। तो असल जो हमारे पाकिस्तान में किसी ने ये अप्रीड नहीं किया कि उनका मास्टर प्लान क्या है। उनका मास्टर प्लान बड़ा क्लैरिटी में इनके एक जीजी रबन थे, उनका आज भी पॉलिसी ब्रीफ बिल्कुल उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है कि हमने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बेबस कर देना है। असल मास्टर प्लान ये है। अभी तो चनाब से पानी रोकना शुरू कर दिया है। अभी आपको शायद पता नहीं है कि तकरीबन उनके 10 डैम आ रहे हैं लद्दाख दरिया सिंध पे, यानी वो जिसे मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैं कहना चाहूँगा हमारे सिंधी भाइयों को कि जो सक्खर पर आज तक तो आते हैं, मैं उनको कहूँगा ज़रा आगे आए, आ जाए वहाँ पे लद्दाख के पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर जहाँ दरिया सिंध पाकिस्तान में एंटर होता है, वहाँ से एक ड्रॉप ऑफ वाटर ना श्योक रिवर ना दरिया सिंध में पाकिस्तान में वो एंटर होगा। अभी वो जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख में उसको भी इरिगेट करने चाह रहे हो, उसके लिए इनको कोई बड़े शायद डैम बनाने की जरूरत नहीं है। इनकी टनल बोरिंग मशीन दुनिया को पता है कि अभी जोजिला टनल उन्होंने बनाई है। टनलिंग में इंडिया शायद नंबर 1 आ गया है, चाइना के बाद नंबर 2 आ गया हुआ है। जी ठीक है अरशद अब्बासी साहब, आप हमें तमाम डिटेल्स बता रहे थे कि चाइना के बाद अब इंडिया जो है वो नंबर 2 पर आ चुका हुआ है। माहिर आबी अमूर इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।